سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق على صحته۔ حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے، یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں تو وہ نیت پر موقوف ہے، منحصر ہے۔ آپ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس پر اثرات مرتب ہوں گے، ثواب مرتب ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے جس کا حدیث پاک کا ایک جز ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ زندگی بھر انسان گناہ کرتا رہا، کفر میں مبتلا رہا، کفر و شرک کرتا رہا، لیکن آخری وقت میں اس نے اسلام قبول کر لیا، تو ایسا شخص جنتی ہوگا۔ ان کی پوری زندگی کی بات نہیں دیکھی جائے گی بلکہ خاتمہ دیکھا جائے گا کہ خاتمہ کس بات پر ہوا۔ وہ آخر میں ایمان لے آیا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ شخص جنتی ہوگا۔ ایک ایسا بندہ زندگی بھر وہ نیک عمل کرتا رہا، نیک کام کرتا رہا، ایمان سے وابستہ رہا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ وہ بندہ ایمان کے دائرے سے نکل گیا اور اس کا خاتمہ ایمان پر آخری وقت میں نہ ہوا، آخری وقت میں ایمان پر اس کا خاتمہ نہ ہوا، تو اس نے زندگی بھر جتنی نیکیاں کی، جتنے اچھے اعمال کیے، جتنی عبادتیں کی، سب اس کی بیکار۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو یہاں پر انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس پر جو ہے بے شمار کتابیں عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ عربی میں تو خیر بہت ہی کتاب ہے، اردو میں بھی کئی کتابیں اس بات پر بھی ہے۔ صرف اس حدیث کی شرح میں انما الاعمال بالنیات، اور بھی آگے جو آ رہی ہے، بس اس کی شرح میں جو ہے کئی کتابیں آ چکی ہے۔ اس حدیث کے اندر اتنا مفہوم ہے، اتنا معنی چھپا ہوا ہے۔ آپ کچھ بھی کام کریں، عبادت کر رہے ہیں، آپ کے دل میں ریاکاری داخل ہوئی، آپ کو ثواب نہیں ملا۔ آپ 10 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، نیت یہ دل میں آ گئی تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، آپ کو ایک ثواب نہیں ملے گا۔ البتہ آپ نے جو پیسہ کیا، خرچ کیا، اب یہ بھی نہیں کہ وہ حرام کام میں گیا، لیکن یہ کہ اس پیسے کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اب ایسی اور بھی دیگر کام، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں یا دیگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کو جو ہے خلوص پیدا کرنی ہے، آپ کو جو ہے صحیح نیت لانی ہے۔ جب آپ صحیح نیت کے ساتھ کام انجام دیں گے تب آپ کو ثواب بھی ملے گا، تب آپ کو اس کے اثرات بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو ہر اس شخص کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے نیت کی، ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو کچھ وہ نیت کرتا ہے۔ تو جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، یا اللہ اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی کہیں، یا پھر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ پہنچا، تو اس کی ہجرت وہجرت الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہوگی۔ یعنی سب کام کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مطلب سب کام کو چھوڑ کر مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آیا، تو گھر سے نکلا یا کہیں دور سے نکلا، تو نیت کیا ہے کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں کہیں، کیا کرنے کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے۔ تو وہ جو وہاں سے نکلا گھر سے، تو عبادت کی اگر نیت سے آیا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے اگر کہیں نکلا ہے، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ کوئی یہاں سے کتنی بھی دور جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت ہے تو یقیناً اس کو اس چیز کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ صرف یوں ہی جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی یا اس جانب ہجرت کرنے کی اس کے دل میں نیت نہیں ہے، تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ومن كانت ہجرتہ لدنیا، تو ایسی یصیبها، کچھ لوگ ہجرت کرتے ہیں
دنیا کی طرف، یعنی یہاں سے کہیں اور جاتے ہیں کمانے کے لیے یا کسی اور کے لیے، تاکہ وہ دنیا حاصل کرے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں لوگ تاکہ وہ کیا کرے، مال کمائے، دنیا حاصل کرے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، چونکہ وہ دنیا حاصل کرنے کی غرض سے وہ نکلا ہے. ہاں، اس دنیا کو حاصل کرنے جیسا کوئی کمانے کے لیے نکلا ہے، اس میں اگر وہ نیت، انما الاعمال بالنیات، اس میں اگر وہ اچھی نیت اگر داخل کر لیتا ہے کہ میں کماؤں گا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر طریقے سے اپنی فیملی کو دیکھوں گا، اس کی دیکھ بھال کروں گا، اس کی نگرانی کروں گا اور خدا کی راہ میں خرچ کروں گا، اس نیت سے، اچھی نیت سے اگر وہ کمانے کے لیے جاتا ہے تو پھر اس کو ثواب ملے گا. لیکن اگر اس نے نیت یہ کر لی کہ مجھے صرف کمانا ہے اور اس نے دل میں کسی طرح کی کوئی نیت نہیں کی، اچھی نیت نہیں کی، تو ایسی صورت میں اس کو ثواب نہیں ملے گا. جو جس کام کے لیے ہجرت کرے گا اس کو اسی کام کا ثواب ملے گا. او امرأۃ ینکحوہا، یا پھر وہ ایسی جگہ گیا، ایسی عورت کے پاس گیا تاکہ اس عورت سے نکاح کرے، کسی عورت کے پاس گیا تاکہ وہ اس عورت سے نکاح کرے. ایک شہر سے دوسرے شہر ملاقات کی غرض سے گیا یا کسی اور غرض سے گیا، صرف اسی غرض سے کہ میں نکاح کروں گا، اور اس نکاح کے پیچھے کوئی نیک مقصد نہیں ہے، صرف نکاح کا مقصد ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا، جانے کا اس کو ثواب نہیں ملے گا. ہاں، اگر اس میں اگر وہ نیت حسن داخل کر دے تو اب اس کو ثواب ملے گا. فَهِجْرَةُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو کیا پتہ چلا کہ ہر انسان کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی. فَهِجْرَةُ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. جہاں سے وہ نکلنے کا جس چیز کے لیے ارادہ کیا تو اس کے لیے وہی ہے جو اس نے دل میں نیت کی، جو اس نے دل میں ارادہ کیا. تو اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دل میں نیک ارادہ، نیک نیت کر لینی چاہیے تاکہ اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے. نمازی پڑھنے کے لیے آتے ہیں گھر سے، بس خدا اس کے رسول کو ہم راضی کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، تو ایک ایک قدم پر جو ہے ثواب مل رہا ہے، ایک ایک قدم پر آپ کو ثواب ملے گا. ہاں، بس نیت کرنی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کو مزید اور دیگر ایک اور حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک سے اس مفہوم کو مزید سمجھیں. وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما، حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جنگ میں تھے. ان بالمدینۃ فقال، تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ فرماتے ہیں صحابی کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک جنگ میں تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا، کہ بے شک مدینہ میں ضرور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم جو بھی قدم اٹھاتے ہو، ولا قطعتم وادیا، تم جو بھی وادی طے کرتے ہو، عبور کرتے ہو، یعنی تم جہاں بھی جاتے ہو، تم جس وادی کو عبور کر کے طے کر کے دوسری وادی تک پہنچتے ہو، الا كانوا معکم، مگر وہ ضرور تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی مدینے میں جو لوگ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو مدینے میں ہیں، ٹھیک ہے، اور تم کیا کر رہے ہو، جہاد کے لیے نکل رہے ہو، جنگ کے لیے نکل رہے ہو کہیں اور، ٹھیک ہے، خدا کی راہ میں نکل رہے ہو، تو جو تم جہاد کے لیے، جنگ کے لیے جو نکل رہے ہو، تو تمہارے ساتھ جو مدینے میں لوگ ہیں وہ لوگ بھی ضرور ہیں تمہارے ساتھ. اب یہاں تو ساتھ میں کتنے لوگ ہیں، مان کے چلیں 1000 کی نفری ہے، 1000 کا لشکر ہے، تو اب 1000 لشکر کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کہ جو کچھ مدینے میں ایسے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، حالانکہ وہ کہاں ہے، مدینے میں ہے. پھر بھی سرکار کیا فرما رہا ہے، تم جو وادی طے کر رہے ہو، تم جو جہاد کے لیے جہاں بھی جا رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تو مدینے میں ہے، تو ساتھ میں کیسے؟ جواب الا حبسهم المرض، لیکن مرض نے ان کو گھیر رکھا ہے، مرض نے ان کو محبوس کر دیا ہے، قید کر دیا ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ ہے الا شرکوکم فی الاجر، کہ وہ بھی اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. تو اب بات سمجھ میں نہ آئی کہ یہ ہے یہاں پر اور وہ ہے مدینے میں، یہ جنگ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ بھی ثواب میں شامل ہو گئے، کیسے؟ تو ان لوگوں نے کیا کر لیا، دل میں نیت کر لی کہ میں بھی کیا ہوتا، اگر میں بھی اچھا ہوتا تو میں ان کے ساتھ ضرور جنگ کرنے جاتا، لیکن حبسہم المرض، بیماری نے ان کو کیا کر دیا، گھیر دیا، قید کر دیا ہے گھر کے اندر.
بیماری کے سبب وہ تمہارے ساتھ نہ آ سکے، لیکن انہوں نے دل میں کیا کر لی؟ نیت کر لی کہ اگر میں اچھا ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوتا. تو یہ نیت کر لینے کے سبب وہ بھی جنگ میں، گویا کہ وہ بھی جنگ ہی میں ہے، اور جو تم کو ثواب مل رہا ہے جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا، تو ان کو بھی وہ ثواب ملے گا. یہ دیکھیے یہ حدیث تو اور بھی ایک دم سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم نیت کرتے ہیں، اگرچہ دوروں کا فاصلہ ہو، اگرچہ بہت زیادہ یہ ہو، لیکن اگر دل میں نیت ہے تو انشاءاللہ ضرور ہمیں اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اسی طرح ایک اور حدیث، وعن ابی یزید معنی بن یزید بن الاخنس رضی اللہ عنہ وهو ابوه وجدہ صحابیون. سبحان اللہ. حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے وہ، اور یہ کون ہے؟ حضرت ابو یزید کہ ان کے والد صحابی، ان کے والد صحابی یعنی یہ خود صحابی، ان کے والد صحابی، اور ان کے دادا بھی صحابی. سبحان اللہ، یعنی 3 نسل. سبحان اللہ. کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها. یہ ایک دم اچھے سے سماعت کیجیے. فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی یزید، یہاں سے ایک بات، یزید کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے والد گرامی یزید. تو کون یزید؟ یہ جو بدماش تھا وہ یزید؟ وہ یزید نہیں. یہ دیکھ لیجئے کہ وہ یزید جو خبیث تھا، اس یزید سے پہلے بڑے بڑے محدثین کا نام یزید تھا. بڑے بڑے محدثین کا نام یزید تھا، لیکن جب وہ خبیث اس دنیا میں اس طرح کا قدم اٹھایا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو ظلماً شہید کیا، اس کے بعد مسلمانوں نے یزید نام رکھنا ہی بند کر دیا. اس پر کتنی بڑی لعنت ہے، کتنی بڑی لعنت ہے اس خبیث پر. تو یہ یہاں یزید کون ہے؟ یہ بڑے محدث ہیں. تو اس یزید سے پہلے بڑے اچھے، بڑے اعلیٰ تقوی والے لوگ یزید نام سے تھے، لیکن اس کے بعد اب سب یزید ختم. کچھ لوگ تو کہتے بھی، مقررین حضرات تھوڑا سا مرچ مسئلہ لگا کر وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ اگر کوئی یزید اگر اس دنیا میں اگر کوئی بچے کا نام اگر یزید رکھ بھی دے تو اگر سال بھر اگر بچ جائے تو 10 محرم کو ہو سکتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو خیر یہ مقررین کا کام ہے. کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی یزید نے کچھ دینار یعنی کچھ سکے، کچھ پیسے وہ نکالے صدقہ کرنے کے لیے. انہوں نے کچھ پیسے نکالے صدقہ کرنے کی غرض سے، ٹھیک ہے. فوضعها عند رجل فی المسجد، تو اس دینار کو مسجد میں ایک شخص کے قریب رکھ دیا. گھر سے لے کر آئے دینار، پیسے ویسے، ہاں، اور لانے کا صدقہ کرنا ہے تو ایک آدمی کے پاس میں رکھ دیا، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں. فجئت، تو اب یہ کہتے ہیں کہ میرے والد یزید نے نکالا نا، وہ رکھ دیا تو میں آیا. فجئت، میں آیا. فاخذت، تو میں نے اس پیسے کو لے لیا. وہ جو پیسے ان کے والد نے رکھے تھے صدقہ کرنے کی غرض سے ایک آدمی کے پاس، تو وہ آئے، ان کا بیٹا یعنی ان کا بیٹا آیا اور آنے کے بعد کیا کیا؟ ان پیسوں کو لے لیا. فاخذت، تو میں نے اس کو لے لیا. فاتیتہ بها، اور میں اس کو کیا کیا؟ لینے کے بعد اپنے گھر لے آیا. فقال، تو انہوں نے کہا، واللہ، یعنی ان کے والد نے کہا، واللہ ما ایاک اردت، کہ خدا کی قسم میں نے یہ نہیں چاہتا کہ تم اس پیسے کو لو. ان کے والد نے کہا کہ میرا یہ ارادہ نہیں تھا. ہاں. فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس مسئلے کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں رکھا. اس جھگڑے کو میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں رکھا، چونکہ ان کے والد کا ارادہ یہ تو نہیں تھا کہ میرا بیٹا لے. اگر بیٹے ہی کو صدقہ کرنا رہتا تو گھر ہی میں دے دیتے. مسجد کیا کرنے کے لیے لاتے؟ مسجد میں کیوں لائے؟ اس لیے لائے تاکہ جو حاجت مند ہے وہ اس کو لے جائے، ٹھیک ہے. تو اب وہ مسجد میں لائے، ایک بندے کے پاس رکھا، اور ان کے بیٹے نے ان پیسوں کو اٹھا کر ان پیسوں کو اٹھا لیا. تو اب جب ان کے بیٹے نے اٹھا لیا ان پیسوں کو، تو ان کے والد نے کہا میں نے تو یہ ارادہ نہیں کیا تھا. تو اب اس مسئلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے لڑکے نے، ان کے صاحبزادے نے پیش کیا. پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں، فقال، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لک ما نویت یا یزید،
اے یزید تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے نیت کی. سبحان اللہ. یعنی تم نے جو نیت کی تھی صدقہ کرنے کی تو تم کو صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا. صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا تمہارے لیے وہی جو تم نے نیت کی. وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنٍ, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے لیا ہے مان. یعنی ان کے بیٹے کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ تم نے جو لے لیا وہ تمہارا حق ہے, چونکہ انہوں نے صدقہ کرنے کی نیت سے رکھی تھی. انہوں نے قید تو نہیں لگائی تھی کہ میرا بیٹا نہ لے یا میری اولاد میں سے کوئی نہ لے. انہوں نے صدقہ کرنے کی نیت سے رکھی تھی تو ان کو صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا, اور تم نے جو لیا وہ تمہارا حق ہو گیا, تم اس کو رکھو. تو یہ دیکھیے اسلام میں وسعت اور اسلام کے قوانین میں فراوانی, گنجائش کہ اس کو بھی ثواب مل گیا اور انہوں نے جو لیا ان کا بھی اپنا کام بن گیا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الماعز الجود والكرم وآله وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرا مولا میرے کریم میرا خدا, ابھی درس حدیث رکھا گیا اور ہم سب نے نماز عشاء ادا کی. درس حدیث پیش کرنے میں اور نماز عشاء ادا کرنے میں کسی قسم کی بھی خامیاں بھول چکی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف کرتے ہوئے اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کی تمام نمازوں کو عبادتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کی تمام نیک خواہشات کی تکمیل عطا فرما. ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں رفع دفع فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما. ہم میں سے جو قرض میں مبتلا ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما. ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا